بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MSK اور میرے ساتھ ہمارے دو گیسٹ موجود ہیں۔ ایک ہے عاقب صاحب جو ریڈ ٹیک کلب آف لیا سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پبلک اسپیکر بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرے ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں ملتان سے فراز صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے جو بہاولپور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، خواتین اور ہماری بہنوں کے لیے ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ ایکچولی یہ بڑی یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فراز بھائی سے، فراز بھائی بتائیے گا کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اسکرین کی دوسری جانب عاقب بھائی موجود ہیں۔ ان کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہاولپور کی سب سے جنوبی پنجاب کی دوسری بڑی یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی میں جو کہ اعجاز شاہ نے جو سے کہنا وہ واقعہ ہوا ہے، اس میں اعجاز شاہ کو اس طرح کیا گیا کہ یہ ہے پڑا گیٹ کی ذمہ داری، سیکیورٹی انچارج کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے۔ ابھی بھی میں نے ریسنٹلی دیکھا جس میں تصاویر بھی، ویڈیوز بھی اسی طرح سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی پڑی ہیں، لوگوں نے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 CGPA کے نام پہ کہا جاتا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کام کرو، آپ کو ہم یہ پوزیشن دیں گے، ہم آپ کو پاس کر دیں گے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا تھا، یہ فیل کر دیا جاتا تھا۔ یہ واقعات پیش آ رہے تھے۔ یہ خالی بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں نہیں ہے، یہ جنوبی پنجاب کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، پنجاب کی جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، ان میں پیش آ رہا ہے۔ عاقب بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پبلک اسپیکر بھی ہیں، اس طرح کے واقعات جنوبی پنجاب کی یونیورسٹی میں پیش آنا کتنا المیہ ہے؟ کیونکہ ایک اس طرح کا پہلے ایریا ہے ڈیولپنگ ایریا، اور اس طرح جو واقعات ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں، جو بہنیں ہماری ان کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ کس طرح ملتان یا بہاولپور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے تو جو ہے میں مذمت کرتا ہوں اس سب کی، اور میں اپنے اعلیٰ حکام سے جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے بعد جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی لائف میں جو اجارہ داری سسٹم ہے، جو ٹیچرز کی یا یہ جو ایڈمن کی طرف سوچ ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا ایک مافیا سسٹم ہے۔ ان کو جو ہے جب تک کیفر کردار سزا نہیں ملے گی تب تک یہ ایسے چیزیں ہوتی رہیں گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک سیمسٹر سسٹم بھی ہے، جس میں جو ہے مطلب ڈفرینٹ ٹیچرز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اس کو غلط یوٹیلائز کرتے ہیں۔ فراز بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو منشیات کا کاروبار ہے، یہ عام ہوتا جا رہا ہے یونیورسٹی کالجز میں، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی نشے ہیں یونیورسٹی کے طلباء کو بڑی آسانی سے مل رہے ہیں۔ ہم بتا رہے تھے باوجود کہ یونیورسٹی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، تو ہمیں انفارم کیجیے کیسی کیا چیزیں خبریں جو انسائڈ اسٹوری ہیں آپ کے پاس؟ یار معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ بیچ میں اسلامی یونیورسٹی کو بار بار آپ کو سیٹ رہے ہیں، یہ اسلامی یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ اب جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی دستگاہ میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، اس کے بعد یہ اسلامیہ یونیورسٹی لیا، جس میں بھی کیمپس ہیں بڑے، وہاں پہ یہ منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس جس طرح اب ملتان کی میں بات کروں تو ملتان کا جو سب سے بڑا ہاسٹلائز ایریا ہے، بڑا گلبشت ایریا ہے، ڈیولپمنٹ ایریا، بہت زیادہ آبادی ہے، پر اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں۔ پر آج جو سی پی او ملتان کی ہدایت پر، منصور حکرانہ کی ہدایت پر جو آج انہوں نے کارروائی کی ہے، ایس پی جو کینٹ ڈویژن قاضی علی رضا نے جو کی ہے، انہوں نے کارروائی کی ہے، منشیات برآمد کی ہے۔ خالی منشیات برآمد کرنا سرگرم، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب جس طرح یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اب یہ معاملہ 6-7 دن بعد ختم ہو جائے گا، وہی دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا۔ بس ان کو یہی پولیس والوں کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک کارروائی کرتے ہیں، پولیس کو پیسے دیے جاتے ہیں، پولیس والے چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ منشیات یونیورسٹیز میں سر عام بک رہی ہیں، اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، حتیٰ کہ لڑکیاں بھی ان میں ملوث ہیں، آئس کا نشہ کر رہی ہیں، جتنے بھی ہاسٹلائز ہیں۔ کیونکہ اگر میں بات کروں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی، اس سے جنوبی پنجاب بھر سے لوگ آتے ہیں۔ ملتان کی جس طرح بہاولدین زکریا یونیورسٹی ہے، وہاں سے ملتان سے کیا، جنوبی پنجاب سے کیا، کے پی کے سے لوگ آتے ہیں۔ فاٹک کا الگ یہاں پہ سسٹم ہے پڑا، اور زیادہ تر جو سے منشیات کی زیادہ استعمال کے جو ہیں، وہ باہر کے اسٹوڈنٹ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پبلک اسپیکر بھی ہیں، ایک بڑی این جی او کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، ریڈ ٹیک کلب کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ اس طرح کی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے کہ لوگ مل کے آپ آواز اٹھائیں، یونیورسٹی میں غلط لگ سکتی ہے، اس کو ختم کیا جائے؟
دیکھیں اس کا ایک سب سے پہلا سسٹم تو یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک لائف، اور دوسری یہ چیزیں ہیں، یہ صرف یہ ٹیچرز ہیں یا ایک ٹیچر انہی سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے، یا اس جو ہے صرف ہمارے قانونی ادارے اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے. سب سے پہلے جو ہے بچوں کی اپنی پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا لازمی ہے. اور پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اتنی فرینکنس دیں کہ وہ اپنی ہر دکھ سکھ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو کہ اگر میں یہ بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو وہ کیا ریئیکشن کریں گے. تو فیملی کے اندر جو ہے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کام میں. اور دوسری بات، یونیورسٹی سسٹم میں جو ہے ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور جیسا کہ مطلب وہاں پر سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں تو اس کو ایک اچھا سسٹمیٹک وے بنائیں تاکہ جو ہے. اور دوسری بات، اگر کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے خلاف جو ہے پراپر ایک قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اس سے کافی اقدار رکھنے چاہیں تاکہ نیکسٹ کوئی ایسی کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. اور سیمینارز کا جو ہے انعقاد کروائیں میکسیمم، اور بکس ریڈنگ کا جو ہے اس حوالے سے اپنے گھر میں ایسے انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچوں کو بتائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، آپ کے لیے کون سی چیزیں بیٹر ہیں کون سی نہیں ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کا جو ہے فرینکلی ہونا لازمی ہے اولاد کا اس کے ساتھ، پیرنٹس کا اولاد کے ساتھ ہونا. فراز بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بچپن تو زیادہ لڑکیوں کی جو ویڈیو ہے اسکینڈل سامنے آیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اسکینڈل کو دبا دیا جائے گا یا یہ ملبہ کسی اور کے ساتھ ڈال دیا جائے گا؟ اچھا دیکھیں، اب جس طرح اسکینڈل سامنے ہے نا، اس کے ہم اسکینڈل کی اصل وجہ بتاؤں، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ اب اسکینڈل بنتا ہے. ہمیں ایک چیز پتہ تھی اگر ہم اسے جڑ سے اکھاڑ شروع سے معاملہ چلتا آ رہا تھا، 2021 سے معاملہ چلتا آ رہا تھا، اگر یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا. اب دیکھیں، میں نے خود ایک ریسرچ کی تھی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں، خودکشی کے جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح اب عاقب بھائی نے بات کی کہ جس طرح اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گا تو کس طریقے سے کروں گا، اس طرح گھبرا رہے ہوتے ہیں. اب جو والدین ہوتے ہیں اور جس طرح کے والدین ہوتے ہیں پھر بچوں پر دباؤ ڈال دیتے ہیں. اب میں ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اپنے والدین سے کہوں گا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف جانب جو والدین آتے ہیں کہتے ہیں یہ کرو یہ، جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ دوسری اپنی ایکٹیویٹی میں پڑ جاتا ہے، دوسرے میں پڑ جاتا ہے. اس کا یہ ہے کہ اس کو کنٹرول شروع سے آپ جڑ سے کھوار دیتے. جب آپ کو یہ پتہ تھا، یونیورسٹی نے انتظامیہ کو پتہ تھا، وی سی کو ساروں کو پتہ تھا، آپ اسے شروع سے اکھاڑ دے تو آج یہ 2023 میں یہ واقعہ پیش نہ آتا. تو بھائی ابھی آپ نے ایک اچھی بات کی، ہمیں سیمینار کرنے چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. خاص طور پہ ہمارے جنوبی پنجاب کی جتنی یونیورسٹی ہیں وہاں پہ اویئرنیس کی بہت اچھی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے جیسے یونیورسٹی میں ہماری ٹریننگ محفوظ نہیں ہے، تو پھر ہم آگے کہاں بھیج سکتے ہیں بہنوں کو؟ کون سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں ہم ان کو پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی جو ہے نا اس کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، سب سے پہلی چیز. دوسری بات، یہ جو ہماری یونیورسٹیز میں یہ سسٹم ہو رہے ہیں یا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ ہے. اس میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو رورل ایریاز سے ہوتے ہیں، جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں، وہ ایک نیا انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے. ایکچولی وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہی نہیں ہوتے چیزوں کے حوالے سے. اس لیے جو ہے مطلب وہ اتنے کانفیڈینشلی نہیں ہوتے. اکیڈمک سسٹم ہے نیچے ایجوکیشن لیول پہ، تو وہاں پر ایک رٹا سسٹم چل رہا ہے، بکس. ایتھیکلی چیزیں بچوں کو نہیں بتائی جا رہی، ایتھیکلی پوائنٹس نہیں کلیئر کیے جا رہے، ان کی جو ہے سیلف گرومنگ نہیں کی جا رہی، ان کی جو ہے کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. ہمارے معذرت کے ساتھ پیرنٹس کا بھی صرف ایک ہی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹاپ کرے، وہ جس طریقے سے مرضی کرے، اس کو نمبر گیم کے پیچھے لگا دیا جائے. ایک کمپٹیشن ہے، اس کا ایک ٹون اور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ نمبر لینے ہیں. بچے سے پوچھا ہی نہیں جاتا، بچے سے بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کون کون سی چیزیں فیس کرنی ہے. سب سے بڑا سسٹم ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو بچوں کو پریپیئر ہی نہیں کر رہے کہ ان کو کانفیڈینسلی چیزیں بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ جا رہے ہیں بیٹی، آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کون سے انوائرمنٹ فیس کرنا ہے.
سیلف لرننگ اور جو ہے سیلف گرومنگ مسٹ ہے. جب تک جو ہے ایتھیکل چیزیں گھر میں ڈسکس نہیں ہوں گی پیرنٹس میں خود پھر وہی بات کروں گا. ایک بچہ جو ہے اگر اس کو کوئی گلی میں جو ہے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے جو ہے اس طرح سے ہیزیٹیٹ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس کل کو مجھے نہ کہہ دیں کہ آپ غلط ہیں. تو ہمارا سسٹم ہی غلط ہے. ہمارے بچوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ان کو کہا ہی نہیں جاتا کہ بیٹا آپ بول سکتے ہیں. مطلب یہاں پر وہ کہتے ہیں نا چپ چپ تو بس وہ چپ چپ تو پھر آج ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے ایسے بھیڑیے سامنے آتی ہیں. اگر بچے اب 5500 5500 نمبر گیم دیکھی جائے تو کیا ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو آواز اٹھاتا؟ تو اس کا قصور کون ہے؟ قصوروار ہم لوگ ہیں کہ ہم نے مینٹلی طور پریپیئر ہی نہیں کیا بچوں کے سوال. فراز بھائی دیکھیں اگر ابھی بھاولپور یونیورسٹی میں ایسی آئی ہے خوفناک انکشاف ہوئے ہیں تو آپ نے ضیا یونیورسٹی کی بات کی ہے. ہم بات کریں لیا یونیورسٹی تو لیا میں بھی اس طرح کی ہماری ڈیولپنگ جگہ ہے جہاں پہ بھاولپور کو کہہ سکتے ہیں ملتان کہہ سکتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سے بھی لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہو جانا حکومت خاموش ہے. اب بھاولپور کی جو انتظامیہ میں خاموش ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ سر آپ کے نا ایک سوال کا میں ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اب ایک اویئرنیس ہوتی ہے جس طرح عاقب بھائی نے بات کی. اویئرنیس سیشن نہیں ہوتے. اب ریسنٹلی میں نے ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں پڑے, اس کے علاوہ کرائم کی بیٹ ہے ان کے ایکسپرٹ بھی ہیں پڑے, ایف آئی اے میں ہوتے ہیں. آج میری ان سے بات ہوئی کہ فراز بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسلامی یونیورسٹی کا واقعہ پیش آیا ہے ایف آئی اے تک رپورٹ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. دوسری طرح آپ بات کر رہے ہیں اب ریسنٹلی آپ ہفتہ مہینے کو نہ چلے پچھلے ہفتے ایل ایل بی کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹ اس نے سوسائڈ کر لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس کا جس طرح میرٹ ہائی ہوا پڑا تھا کیونکہ جنوبی پنجاب ہائی کورٹ پریشان تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ پریشان تھا, حکومت پریشان تھی. جنوبی پنجاب سے ملتان سے 70% اسٹوڈنٹس ایل ایل بی کے وکیل بن کر نکل رہے تھے. 5 سال کا کورس تھا وہ 3 سال کا کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جس طرح اسٹوڈنٹس نہیں کر رہے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اس کو بین کر دیا, 2 سال کے لیے بین کر دیا, جس سے یونیورسٹیز نے بھرپور لوٹا, پرائیویٹ یونیورسٹیز نے بھرپور لوٹا. کیا والدین کو اویئرنیس سیشن نہیں تھا؟ اس میں والدین کو کچھ پتہ نہیں تھا, اس میں اسٹوڈنٹس کو کچھ نہیں پتا تھا جو والدین لاکھوں کی فیس بھر رہے تھے. اب دیکھو ہزاروں اسٹوڈنٹس میدان میں آئے پڑے, ہزاروں اسٹوڈنٹس احتجاج میں آئے پڑے ہیں. اس میں قصور یونیورسٹیز کا بھی ہے, اس میں قصور والدین کا بھی ہے, اس میں قصور اپنے اسٹوڈنٹ آپ کا بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اسلام آباد قومی اسمبلی کی جانب سے یہ سسٹم ختم کر دیے جائے گے, لیکن آپ فیسیں کیوں بھر رہے ہیں؟ اچھا فراز بھائی میں آپ کی بات یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. کل 2 دن پہلے ایچ ای سی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں 171 یونیورسٹی کالجز کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے کہ جن کی ڈگری ایچ ای سی ایم تصدیق نہیں کرے گا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے عاقب بھائی بھی بات کر رہے تھے, وہ اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم کی اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کون سی ڈگری زیادہ امپورٹنٹ ہے, کون سی ڈگری زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز ٹھیک ہیں, ہم اس کے بارے میں ریسرچ بھی بالکل نہیں کرتے, نہ ہمیں کہیں ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے جس پہ ہم ریسرچ کر سکیں. عاقب بھائی کوئی لاسٹ میں لوگوں کے لیے کوئی میسج انشاءاللہ ہم اس پہ مزید سیشن بھی کریں گے, اور اویئرنیس پہ اگر آپ کے پاس مل کے بھی کام کرنے کا موقع ملا تو ہم ضرور آپ کے علاقے میں اویئرنیس کے لیے کمپین بھی کر سکتے ہیں, آپ کے وہاں اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ضرور ہم کام کر سکتے ہیں مل کے, جس پہ ہم کوئی آگے لائے عمل بنا سکتے ہیں. اینڈ پہ آپ کوئی اپنے لوگوں کو دوستوں کو میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں میرا میسیج یہ ہے کہ میرا میسیج آج صرف اور صرف پیرنٹس کے لیے. میرا پیرنٹس کے لیے میسیج یہ ہے کہ خدارہ اپنی اولاد کو اولاد سمجھیں اور ان کو اپنا دوست بنائیں. آپ اپنی اولاد کو دوست بنائیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے سے پہلے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کروائیں. ان کے کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز دلوائیں. ان کو بتائیں کہ آیا کہ یہ جو یونیورسٹی ہے ایچ ای سے اپروو ہے, آیا کہ جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے. اور سیکنڈلی میں میری خدارہ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی سیلف لرننگ بیس پہ ارینجمنٹس کریں. ان کی سیلف لرننگ اس حوالے سے کریں کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں, اچھے اور برے میں فرق بتائیں. ان کو بتائیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کو آپ نے جا کے فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اپنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرا جو ایریا ہے نا اس طرف دریا ہے, دوسری طرف پین میں میرا گھر ہے.
جب میں سوشل ورک کے لیے نکلتا ہوں تو بہت سے کامنٹس ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایلیبریٹ کرتا ہوں. میں اگر گرلس کے ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں تو اس پہ جو ہے پتہ نہیں کون کون سے کامنٹس ہوتے ہیں. ایکچولی ہم نے اسی چیز کو تو اسٹاپ کرنا ہے نا. ہم نے ایک اوپن مائنڈیڈ سسٹم بنانا ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ کی کیا لمیٹیشن ہے. آپ کا کون سا سرکل ہے جس میں آپ نے رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے. بس یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ اپنا حصہ صرف اس صورت میں ڈالیں کہ اپنے بچوں کو اپنا اچھا دوست بنائیں. ماں باپ سے بڑا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، اور ماں باپ سے نہ ہی کوئی باقی کے مخلص ہو سکتے ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوں، اور اس لیے مخلص ہوں کہ ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو گلے لگائیں، اور ان کو کبھی ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ آپ کو اپنے دل کا حال بتا سکیں. بچہ جب آپ بچے پہ صرف یہ حاوی کر دیں گے نا کہ ایڈمیشن کیوں نہیں آئی، نمبر کیوں کم آئے، ہمسائے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، آپ نکمے ہو، یہ ہو، تو پھر خودکشی کی ہوں گی. ایسے واقعات ہوں گے، ایسے بچے مجبور بھی ہوں گے. تو خدارا اپنی اولاد کو دیکھنا، اپنی اولاد انجوائنگ کرنا، اور اسی سے ایک سکون حاصل کرنا. جی فراز بھائی، میں آپ سے بھی لاسٹ میں جاننا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید معلومات آپ سے لیتے رہیں گے فیس کے بارے میں. آپ کوئی لاسٹ میں لوگوں کے لیے میسج دینا چاہیں گے؟ میں لاسٹ سے پہلے نا ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. عاقب بھائی بھی اس کا جواب دیں گے، عاقب بھائی بھی اس کی اویئرنیس دیں گے کہ پاکستان میں ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. پاکستان میں ڈگری کو ردی کے برابر سمجھا جاتا ہے. اب اس طرح ہمارے پاکستان میں تعلیم کا بیڑا گھر کس طرح ہوتا ہے کہ اب کوئی لڑکا بی ایس ماس کمیونیکیشن کر لیتا ہے، وہ ٹیچر بن جاتا ہے، وہ اکیڈمیز کھول لیتا ہے. جس طرح آپ نے ایچ ای سی کی بات کی، ہمارے جو سے میں خود بلونگ کرتا ہوں مظفر گڑھ سے، میرا علاقہ ہے پڑا. عاقب بھائی بھی مظفر گڑھ سے بلونگ کرتے ہیں. وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں پڑے پاکستان جو ملتان کے جو ٹیچرز ہیں پڑے باہر جاتے ہیں، اور ملتان میں جو تعلیم کا بیڑا گھر اس قدر ہو چکا ہے، میٹرک پاس جو اسٹوڈنٹ ہے پڑے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نرسری کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اب جو بی ایس کی ڈگری حاصل کر کے بیٹھا ہے وہ بھاری فیسیں لے رہے ہیں اور اپنی اکیڈمیز کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کہاں سمجھیں گے؟ اور جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں باہر سے آتے ہیں، اب دیکھیں کے پی کے میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، کے پی پشاور میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، لیکن یہ بہاولدین زکی یونیورسٹی کیوں آتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. اور جاہل جو ہوتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جن کو تمیز بھی نہیں ہوتی بچوں سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی، کس طرح بات نہیں کرنی. ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ڈگری اور زیادہ تر جو اب دیکھیں ملتان میں 90% اسکول ایسے ہیں جو 12 پاس جو لڑکا ہے 10ویں کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. اس حوالے سے عاقب بھائی، آپ خود بھی بلونگ کرتے ہیں مظفر گڑھ سے، آپ اس میں کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو یہ جو پیپ سسٹم آیا نا، پیپ سسٹم، اس نے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا، ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہی بیڑا غرق کر دیا. اب دیکھیں ہر بیسٹ اسکول میں 8-10 پاس ٹیچر جو ہے وہ پرنسپل بنا بیٹھا ہے. اب اس ٹیچر اس نے ایک اپنا جو ہے بزنس سیٹ اپ بنا دیا ہے، 200 بچے اکٹھے کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ٹیچر سسٹم ہے اس کا لیول میٹرکولیشن یا ایس ایس سی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو 5,000 دیتا ہے. اب جو نوجوان بیچارہ بے روزگار ہے اس کو 5,000 سے اسٹارٹ کراتا ہے نا. اس میں یہ ایک سسٹم ہے. اس کے بعد آپ کریں کہ ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے، ہر ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے. ویلیو انسان اپنی خود بناتا ہے، وہ اپنی جگہ خود ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل میں فوڈ سائنس میں گریجویشن ہوں، تو اب میں فوڈ سائنس پہ ہو نہ ہو، مجھے میں کہوں کہ ڈگری کا فالٹ ایسا نہیں ہے. ڈگری کی امپورٹنس ہے، ڈگری کی ویلیو ہے، اس لیے ہم نے اس کو ویلیوبل بنانا ہوتا ہے. دیکھیں بات پھر وہی آ جائے گی کہ ایک بچے کا جب آپ اسکول جو ہے وہ سلیکٹ کریں تو آپ کو نہیں پتا کیا کچھ اسکول میں ہے. بات تو پھر وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے نا. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنا پیٹرون سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنا پیٹرون مڈل پاس والوں کو دے دیا ہے، ہم نے اپنا پیٹرون ایس ایس سی کا پاس والوں کو دے دیا، اور یہی چیزیں ایگزسٹ ہوتی ہیں. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا. انشاءاللہ مزید آپ سے بھی بات کریں گے، مزید موضوع پہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنا دوست موفق رکھیے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ